السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے ان ایپیسوڈز کو آپ بغور آخر تک ضرور سنیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو سننے کے بعد ہمارے اور آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ہی نام اعمال کی نیکیوں میں بھی خوب اضافہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ان کی قربانی، ان کی آزمائشیں، ان کی تمام دینی خدمات کو سن کر ہمارا اور آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اور دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی، جس سے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل آپ علیہ السلام کا لقب ہے یا آپ کا دوسرا نام ہے۔ لفظ اسرائیل میں ایک قول یہ بھی ہے، یہ عجمی لفظ ہے، اسرا اور ایل سے مرکب ہے۔ اس کے 4 معنی بیان کیے جاتے ہیں: عبد یعنی بندہ، عبادت کرنے والا، سفوت یعنی برگزیدہ انسان، اور مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، اور ایل کا معنی ہے اللہ تعالی۔ اس لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور اس کے برگزیدہ اور اس کے پیدا کردہ عظیم المرتبت انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے یعنی ہجرت کرنے والے بھی تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لفظ عربی سے اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا، اور ایل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس لحاظ پر آپ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے وقت اپنی طرف رجوع کرایا کہ آپ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ لدی بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ یارخا، یارخت، نوحا نز، یوخا نز، لوخا، مریم۔ یہ تمام نام ذکر کرنے کے بعد حاشیہ جلالین میں ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح قول پہلا ہی ہے، یعنی یارخا، جیسے روح البیان میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں آئز لکھا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری جس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کے نام و نسب اور جائے سکونت کے بارے میں اقوال مختلف ہے۔ سب سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اس کا نام موسیٰ اور اس کے باپ کا نام ظفر تھا، اور بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرا سے وہ تھا۔ اس قبیلے کی مناسبت سے اس کی جائے سکونت کا نام بھی سامرا ہوا، اس لیے اس کو سامری کہتے ہیں۔ یہ شخص خود اور اس کا سارا قبیلہ بلکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ سامری اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرا دیتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کی ایک غار میں چھپا دیا۔ بنی اسرائیل کے اس قسم کے بچوں کی تربیت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ اس موسیٰ بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام متعین ہوئے تھے۔
وہ اس کے غار میں تشریف لاتے اور اس کا اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دیتے، جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا رہتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود اپنی انگلیاں اس کے منہ میں دے دیتے تھے، جس سے وہ دودھ اور شہد چوستا تھا۔ صاحب روح المعانی نے اس ضمن میں 2 شعر بھی نقل کیے ہیں۔ جب آدمی اصل خلقت میں سعادت سے محروم ہو تو اس کی تربیت کرنے والوں کے دماغ حیرت زدہ اور اس سے بہتری کی امید رکھنے والے خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی کافر ہوا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش فرعون نے کی اللہ تعالیٰ کا وہ رسول ہے۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان لایا مگر پکا منافق تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر، فارس کے بادشاہوں کو اسرا، یمن کے بادشاہوں کا ابا، ترک کے بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ولید ابن مصعب یا مصعب بن ریان تھا۔ بعض نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ وہ قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زائد عرصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی حالت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر یہ مقرر تھے۔ گندے کاموں پر بھی انہی کو لگایا جاتا تھا۔ بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کے ذمے تھی۔ کیچڑ صفائی وغیرہ کے کاموں پر ان کو ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لانا انہی کے ذمے تھا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا گیا تھا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے جزیہ نہ ادا کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے، اور 1 مہینہ اس کے ہاتھ اسی طرح سے بندھے رہتے، اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیے جاتے تھے جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے۔ سوت کاٹنا، سلائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے لیے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا، بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ جو ذبح کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی۔ اتنی بات واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد تھی۔ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی حالات یاد کرانے کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے، وہ بھی شکر کرنے کے بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے اور خائب و خاسر ہوئے۔ تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کی آل سے، وہ تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں
تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کی شرمگاہیں دیکھتے تھے کہ یہ حاملہ ہیں یا نہیں۔ زندہ چھوڑنے والا معنی زیادہ مشہور ہے کہ انہیں لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے ان کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ تم جن مصیبتوں میں گرفتار تھے وہ تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی کہ صبر کرتے ہو یا نہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے کہ تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ یہ تمہاری آزمائش تھی کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت تک دودھ پلایا، اس کی حد کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ ایک قول ابن جرح کا یہ ہے کہ بے شک آپ 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ سے خطرہ کے پیش نظر آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دایا آئی، اس میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دایا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، اے عورت، یعنی اے اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دایا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے ہوئے تندور کی طرف تو وہ نہ گئے، اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، جو عام طور پر عورتوں کا بچے کی پیدائش پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور آپ کا دودھ بھی نظر نہ آنے پر پوچھا کہ وہ دایا تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ نے کہا، وہ میری دوست تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ آپ کی دوست واقعی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس کے آگے ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔